حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کافر جو بہت غریب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا، مگر وہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارتا تھا۔ لڑکی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کس چیز نے بیوی کے قریب جانے سے روکا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دامان اسلام میں یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ ابھی چند ہی دن اعلان نبوت کو گزرے تھے اور گنتی کے چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جو 6-7 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی کوئی دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ پینے کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں آپ لوگوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے جس نے ابھی بچہ نہیں جنا؟ میں نے عرض کیا، جی ہے۔ فرمایا، اسے لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں نے ایسی بکری پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے باندھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگا کر دعا فرمائی۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے پیالے جیسا ایک پتھر اٹھا کر لائے، اس میں بکری کا دودھ نکالا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابوبکر نے پیا، پھر میں نے پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے تھن سکڑ جا۔ وہ تھن ایسے ہی ہو گئے جیسے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ اچھی بات یعنی قرآن سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھلائے لڑکے ہو۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کریم کی 70 صورتیں یاد کی جن میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک کافر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، حضور، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تک اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا اور نہ کوئی دوسرا عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، عمل قلیلا واجرا کثیرا۔ اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا مگر اسے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے۔ دن کا وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، جسم میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل صفا میں شامل فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے
والے غریب صحابہ اکرام علیہم رضوان اس چبوترے پر رہتے اور دن رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یمنی صحابی بھی اہل صفا کے ساتھ مل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لیں۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح کروا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے، قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ یہ لڑکی کے والد بھی تھے، صحابی بھی تھے، لہٰذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارتا یاد آیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا، میں نے تو بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنے حال اور ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے کے کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید اور ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، آج بھی فجر نماز پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، عشاء کے بعد گھر واپس آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی، آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اتنے شکر سے دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید پڑھی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے رہے، کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت، 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئی۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا،
میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا۔ جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے بچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا اور اس میں غور کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں آتی اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی سورت ہے؟ اس پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے۔ وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہاں موجود صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی نے سورہ تکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی زندگی اور انہی جیسی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔